اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام پکار۔ ہم اپنے آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ عرصہ 4 دہائیوں سے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور ملک بھر میں ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جزاک۔ ناظرین، اپنے سوالات کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج کا جو پہلا سوال ہم نے چنا ہے وہ ہمیں رابعہ بطول صاحبہ جن کا تعلق ہے رحیم یار خان سے۔ وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے یوٹیوب پر کسی بیان میں یہ سنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جائز کام کے لیے استخارہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ استخارہ کا مسنون طریقہ کیا ہے اور اس میں کون سی دعائیں اور مناجات پڑھنی جانی چاہیے؟ اسی طرح کا ایک اور سوال ہمیں موصول ہوا ہے چک جھمرہ ضلع فیصل آباد سے۔ اس میں عبدالغفار صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ استخارہ کرنے کے لیے کیا کوئی بہت نیک ہونا یا تہجد گزار ہونا یا نمازی ہونا لازمی شرط ہے، یا کوئی بھی بھلائی کا کام کرنے کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ ویلکم صاحب۔ جو ہماری بیٹی نے اور بھائی نے سوال کیا ہے یہ بڑا بنیادی سوال ہے اور یہ کم و بیش ہر مسلمان کی ضرورت ہے، بے شک۔ اور اس پہ متعدد احادیث ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو اس قدر استخارہ کرنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بیان ہے کہ ہمیں یہ اندیشہ ہو چلا تھا کہ شاید ہمیں ہر کام کرنے کے لیے استخارہ فرض کر دیا جائے، لازم کر دیا جائے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کو سمجھنا اور اس سے حسنات و برکات حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کا ایک بنیادی حق ہے، بے شک، اور اس حق کو استعمال کرنا چاہیے اور آنا بھی چاہیے، اور اس کا طریقہ آنا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ بے شک۔ تو لفظی معنی استخارہ کا ہے خیر طلب کرنا، خیر۔ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لینا۔ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو دیواروں سے بھی صلاح لے لو، مشورہ کر بے لو۔ شک، بے شک۔ جس شعبہ زندگی میں آپ جانا چاہتے ہیں اس شعبہ زندگی کے جو لوگ وابستہ ہیں ان سے مشورہ کرو، رہنمائی لو، تاکہ اس کے نشیب و فراز اور اس کے دیگر جو مسائل ہیں وہ آپ کے علم میں ہوں اور آپ بہتر طریقے سے اپنے منزل کی طرف گامزن ہو سکیں۔ تو جب انسان جو علم رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، تجربہ رکھتا ہے، اور یقیناً انسان اسی کو منتخب کرتا ہے جس پہ کچھ اعتماد بھی ہو، بے شک۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ المشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے اس کو امانت دار ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ نہیں کہ آپ نے مشورہ لیا اور وہ آپ کے عمل کرنے سے پہلے جسے مشورہ کیا وہ ساری دنیا میں دما دے اس کو۔ تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے، بے شک۔ کیونکہ وہ جس طرح علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، اور ساری کل کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہوگا وہ بھی جانتا ہے۔ بے شک، کوئی شے اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے بے شک، اور احاطہ قدرت سے بھی باہر نہیں۔ بے شک۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بھی ہے، وہ سمیع بصیر بھی ہے وہ۔ تو اس اعتبار سے استخارہ کرنا جو ہے ہر امر خیر کے لیے یہ پسندیدہ عمل ہے، سنت بھی ہے، مباح بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور جتنے بھی اہل اللہ ہوئے ہیں، اولیاء اکرام، بزرگان دین اور صاحبان علم جو ہے انہوں نے اس دروازے کو کھٹکھٹایا اور جو رہنمائی ملی اور اس کے ذریعے انہوں نے پھر خیر پائی۔ بے شک۔ تو لیکن اس کی کچھ قواعد و شرائط بھی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ استخارہ امر خیر کے لیے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی شخص وہ اپنا جوا کھیل رہا ہے یا لاٹری کے لیے یا چوری ڈاکے کے لیے یا معصیت کا کام ہے کہ میں اللہ سے مشورہ کر لوں کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا یا نہیں۔
بے شک تو امر خیر کے لیے کوئی تجارت کرنی ہے، کوئی روزگار کے لیے اندرون ملک یا بیرون ملک کوئی ایکٹیویٹیز سٹارٹ کرنی ہے، کوئی رشتہ ناطہ کرنا ہے، کوئی دیگر کوئی سفر کے لیے جانا ہے، یا اپنے بچوں اور بچیوں کے مستقبل کے حوالے سے جیسے ہم کونسلنگ کرتے ہیں بے شک کہ ڈاکٹری اس کے لیے بہتر ہے، انجینئرنگ بہتر ہے، بے یا شک بینکنگ ٹھیک ہے، یا اس کو آرمی میں بھیج دے، بے شک تو اس کے لیے یہ استخارہ جو ہے بڑا پسندیدہ ترین عمل ہے۔ دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ جب استخارہ کیا جائے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لی جائے کہ اے رب کریم تو جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے، بے شک ہر شے تیرے قبضہ علم قدرت ہے، میں ہے، ہر شر اور ہر خیر بے شک تیرے اختیار میں بھی ہے اور تیرے علم میں بھی ہے، لہٰذا ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو جب استخارہ کیا جائے اور اس میں رہنمائی مل جائے تو پھر اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ بے شک یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اذن دے دیا، خیر کا ہاں دروازہ اگر وہ کھول بین ہے تو پھر اس میں اختیار ہے، چوائس ہے، کریں یا نہ کریں۔ لیکن اگر وہ بالکل واضح ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام یا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو اس کو کرنا جو ہے، اس پہ عمل کرنا یقیناً خیر کا باعث ہے۔ بے شک دوسری اس میں عرض یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں اور مختلف طریقوں سے اہل اللہ نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی و مشورہ حاصل کیا ہے۔ تو جو ایک مسنون طریقہ وہ بھی میں عرض کرتا ہوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف کے حدیث میں بھی ہے، آپ جو ارشاد فرمایا کرتے تھے، بعض استخارہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ایک تسبیح لے کے کچھ پڑھتے ہیں اور گھماتے جاتے ہیں بڑی تیزی سے، گھومتی جاتی ہے، ایک دم گھومتے گھومتے رائٹ سائڈ سے وہ لیفٹ پہ ہاتھ، تو کہتے ہیں کہ اگر رائٹ پہ گھومتی جا رہی ہے 1 منٹ تو اوکے ہے، اگر اچانک وہ لیفٹ پہ ہو گیا ہے تو نو۔ یہ ایک ٹیوا ہے۔ بعض جو ہے وہ کوئی لے کر پرچیاں جو ہیں 5 7 10 15 وہ ان پہ کچھ کلمات لے کے گما گمو کے اٹھاتے ہیں، اگر یہ ہوا تو اوکے ہے، یہ نہ ہوا تو اوکے نہیں۔ یہ بھی ایک ٹیوا ہے۔ بعض بزرگوں نے قرآن پاک سے بھی وہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ یہ قرآن پاک کی دونوں جو آیتیں ہیں وہ 3 پرچیوں پہ لکھ کے مکس کر کے ڈالتے ہیں اور پھر کسی بچے سے اٹھوا کے دیکھتے ہیں، اگر تو وہ خیر والی ہے تو وہ لکھ لیتے ہیں، شر والی ہے وہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ 3 دفعہ عمل دہراتے ہیں، جو خیر والی زیادہ اگر اٹھائی گئی ہیں تو کہتے ہیں یہ اوکے ہے، اگر شر والی زیادہ اٹھائی گئی ہیں تو کہتے ہیں یہ اوکے نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بزرگوں نے اپنے حساب سے، بعض کہتے ہیں کہ آپ استخارے کے نفل شروع کر دیں، نیت کر کے نفل پڑھتے جائیں، تو اگر گردن پڑھتے پڑھتے رائٹ سائڈ پہ بے اختیار جھکنا شروع ہو جائے تو اوکے، اور آہستہ سے بہتر بائیں طرف جھکنی شروع ہو جائے تو نو، بچیں اس سے۔ لیکن جو مسنون ہے، جو بزرگوں کا ایک طریقہ مبارک رہا ہے، وہ یہ ہے کہ 2 نفل رات کو جس وقت عشاء کے بعد آپ آرام کرنے لگیں، باوضو ہو کے، بستر بھی پاک اور صاف ہو، مصلی بھی پاک اور صاف ہو، تو 2 نفل 2 رکعت نماز نفل استخارہ بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ ترکہ میں شریف اللہ اکبر۔ تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 دفعہ سورہ کافرون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بعض نے 3 دفعہ بھی کہا لیکن کم از کم 1 دفعہ۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 دفعہ بھی بزرگوں نے کہا ہے لیکن کم از کم 1 دفعہ جو ہے
وہ پڑھنے کے بعد پھر درود شریف پڑھ لے، کوئی استغفار پڑھ لے، تو پھر ایک مسنون دعا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سے، بخاری شریف کی حدیث میں وہ الفاظ درج ہیں، وہ ایک دفعہ وہ دعا پڑھی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر الذی ارید. اس کے بعد یہاں اس کا نام لے جو رشتے کی بات ہے کہ وہاں رشتہ کرنا، تجارت کی بات ہے فلاں کاروبار کرنا، بیرون ملک جانا، وہ یہاں اس کا نام لے. خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی و یسرہ لی فی. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي أُرِيدُ. یہاں پھر اس کا چیز کا نام لے جو کام ہے. شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی واقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بھی. یہ بخاری شریف کی اور جلد اول 155 نمبر صفحہ کے اوپر ہے. اے اللہ، بے شک میں طلب کرتا ہوں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ اور تیرے قریب ہوتا ہوں تیری قدرت کے ساتھ، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا. عظمت والے، بے شک تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو جاننے والا ہے غیبوں کو. اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے بے شک یہ کام جس کا میں نے ارادہ کیا ہے، پھر یہاں اس کام کا نام لے، یعنی یہ ترجمہ اس کا بہتر ہے میرے لیے میرے دین میں اور میری زندگی میں اور انجام میں، میرے کاموں کے پس قدرت دے دے مجھ کو اور آسان کر دے میرے اس کام کو. اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کا میں نے ارادہ کیا ہے، یہاں اس کام کا نام لے، نقصان دہ ہے میرے لیے میرے دین میں، میری زندگی اور انجام میں میرے کام کے، پس دور کر دے اس کو مجھ سے اور دور کر دے مجھ کو اس سے، اور قدرت دے دے مجھ کو بھلائی کی جہاں سے ہو، پھر راضی ہو جا مجھ سے اس کے سبب. تو یہ دعا مانگ کر جو ہے وہ بغیر کسی سے کلام کیے ہوئے پاک صاف بستر پر دائیں کروٹ لیٹ جائے. اگر سوئے ہوئے اگر سائیڈ چینج ہو جاتی ہے کوئی پرابلم نہیں، تو پھر جس وقت بھی آنکھ کھلے تو فوراً دیکھے کہ میرے دل پہ کون سا خیال غالب ہے. کرنے کا ہے تو اسی ٹائم نوٹ کر لے کسی کاپی پہ. اگر اس سے نفرت ہے اور وہ برا لگ رہا ہے وہ کام، تو وہ بھی نوٹ کر لے. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ خواب کے اندر جو ہے بندے کو خوشگوار ماحول نظر آتا ہے، سفید رنگ نظر آتا ہے یا سبز رنگ ہے، درخت ہیں، یا ایک خوشی کا ماحول ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ کام اوکے ہے. اور اگر سرخ رنگ ہے، کالا رنگ ہے، یا کتے بھونک رہے ہیں، یا کوئی قتل و غارت ہے، اور عام حالات میں جو ناپسندیدہ کوئی حادثہ ہوتا ہے وہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام نہ کرے، اس پہ نقصان ہے. تو کم از کم 3 دفعہ یا 3 دن اور 3 راتیں جو ہے، یا زیادہ سے زیادہ 7 دفعہ تک کرے. پھر جو زیادہ جس طرف رہنمائی ملے اس کو کرے تو انشاءاللہ تعالی سراپا اس میں خیر ہو. جی ڈاکٹر صاحب، اسی پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، لیکن ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ سوال کرتے ہیں. ناظرین، یہاں پہ وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد.